شیر پنجاب مولانا منظور صاحب اللہ پاک انہاں دیاں خدمات نو قبول و منظور فرمائے. اسی انہاں دا دین دے ہی نہیں سکتے. زندگی لنਘ گئی ہے. اے وہ بندہ جنہیں اپنی جیب دے وچوں سانوں آکھیا آ پھڑو پیسے آ پروگرام کرواؤ. کئی ہوندے نے وہ آندے دیو گے کی تے لبو گے کی. ہاں انہاں نالوں مگروں ہی لا دیتا کہ تسی گھر ہی بہو سانوں تہاڈی ضرورت ہی کوئی نہیں. دیو گے کی تے لبو گے کی. تے اے بندے جڑے نے انہاں دیاں خدمات میں ایتھے گنن لے پواں تے بس اللہ پاک نے انہاں نو اجر دینا جے. شہدائے اہل حدیث دا جیڑا مشن ہے وہ اس بندے نے پہنچایا. میں سمجھنا انہاں اسی یا انہاں دیاں اولاداں نے نہیں کم کیتا. برسر اقتدار پاویں اولاداں بھی کول ہون. مینوں اودن شیر پنجاب صاحب نے کہا کنوں کنوں بلایا ہی. میں کہا تواڈے ہوندیاں کنوں بلان دی لوڑ ہے. اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. خطیب پاکستان شیر پنجاب نواب اہل حدیث مشن شہدائے اہل حدیث کے ترجمان شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب اللہ پاک تانوں جزائے خیر عطا فرمائے تے اپنی گفتگو فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ میں نے سب دوستوں بزرگوں عزیزوں اور بھائیوں کی گفتگو کو سنا ہے. مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ شہدائے اہل حدیث کے بارے میں سب کے اتنے پیارے جذبات ہیں اور واقعی وہ اس قابل تھے کہ ان کے لیے دعا کی جائے, ان کے لیے اچھے کلمات ادا کیے جائیں کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم کے لیے اور رسول کریم علیہ السلام کے دین کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں شفقت صاحب گرایا صاحب کا اور سعید پٹھی صاحب کا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. لوگ مٹی سے سونا تلاش کرتے ہیں, ہم نے سونے کو سپرد خاک کیا. حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ہستیاں ہمارے استاد محترم حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فروخ آباد والے وہ فرمایا کرتے تھے منظور اگر ہم نے گلشن کی بہاریں دیکھی ہیں تو گلشن کو اجڑتا ہوا بھی ہم نے دیکھا ہے. یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور میں جو بہاریں تھیں اور جو جذبات تھے اور جو لوگوں کی تعداد ہوتی تھی اور جو مسلک کی للکار ہوتی تھی اور جو دعوت لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ بیان ہوتی تھی, کیا وہ سما تھا, کیا وہ بہار تھی. مجھے بات یاد آ رہی تھی آج اپنے شہر گجرانوالہ میں ایک ڈی سی صاحب ہوتے تھے یزدانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں, گجرانوالہ کے وہ ڈی سی تھے. جب یزدانی صاحب کا جنازہ تھا تو وہ جنازے میں بھی موجود تھے اور وہ جنازے کے بعد بات بتلا رہے تھے لوگوں کو کہ میں نے کہا یزدانی صاحب آپ بڑے شہروں میں جایا کریں, آپ یہ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں یہ بستیاں ہیں یہ دیہات ہیں ان میں نہ جایا کریں, آپ بڑے خطیب ہیں. تو یزدانی صاحب فرمانے لگے اگر کوئی کسی ڈیرے پہ ایک بھی کسی کا مکان ہو, اس کی زمین پہ اس کا ڈیرا ہو یا مکان ہو اور ایک بھی اہل حدیث وہاں رہتا ہو تو اگر اس کے ڈیرے پہ جانے کے لیے سڑک نہ بھی ہو تو میں پیدل چل کے اس کے ڈیرے پہ جاؤں گا. اور ایک بات انہوں نے یہ بھی فرمائی, ڈی سی صاحب یہ بات بتلا رہے تھے وہاں جنازے کے بعد کہ میں نے ان سے بات کی تو وہ تبلیغ کے حوالہ سے فرمانے لگے بعض خطباء ایسے ہوتے ہیں جو تقریر کرتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں, میں جس دن قرآن پاک اور حدیث پاک بیان نہ کروں تو میں اس دن بیمار ہو جاتا ہوں. تو وہ بڑے عظیم انسان تھے. اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد بھی جو آپ کو پتہ ہے خنجروں کے بعد جو جمعہ انہوں نے گجرانوالہ نئی چوک والی مسجد میں پڑھایا اور باتیں کھل کے کرتے تھے, بڑا اللہ نے ان کو مقام دیا تھا, شان دیا تھا. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمارے دوست بات کر رہے تھے. میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں مسجد نبوی میں, وہ 40 سال سے زیادہ ان کو مدینہ پاک میں عرصہ ہو گیا, وہ رہتے ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں مسجد نبوی میں. فرمانے لگے مولانا منظور میں نے اپنی زندگی میں
پہلا جنازہ دیکھا ہے آج تک مسجد نبوی میں جتنے جنازے ہوئے ہیں کسی کا نام لے کر جنازہ نہیں پڑھایا گیا. حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ اعلان ہوا کہ شیخ احسان الہی ظہیر شہید کا جنازہ ہے. اتنے لوگ تھے. جنازہ ہونے کے بعد جب جنازہ پڑھایا گیا تو عربیوں نے اپنے کاندھوں پہ میت کو اٹھایا ہوا تھا اور اتنے عربی تھے کہ دروازہ مسجد نبوی کا وہاں سے لے کر بقیع کے دروازے تک وہ لائنیں بنا کر کھڑے تھے اور ایسے لگتا تھا علامہ شہید کا جنازہ جو ہے وہ میت جو ہے وہ تیرتی ہوئی ان کے کاندھوں پہ جا رہی. اور عربی جو ہے وہ نعرہ کیا لگا رہے تھے علامہ شہید کے بارے میں؟ شہید الامہ. جنازہ بھی جا رہا ہے اور شہید الامہ کے الفاظ کہہ رہے ہیں. اور جب جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کرنے لگے تو وہ چہرہ اتنا نہیں وہاں دیکھتے, بس دفن کر دیتے. تو اصرار کیا لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں, جو ہزاروں کی تعداد میں دفن کے وقت بقیع میں موجود تھے, وہ کہنے لگے ہم نے چہرہ دیکھنا ہے. تو حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کے والد محترم یہاں موجود ہیں, حاجی ظہور الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کہا باپ کو لحد میں اتارنے دو. اور اس ٹائم پہ حاجی ظہور الہی صاحب نے یہ بات کہی تھی, احسان الہی میں سمجھتا تھا کہ تجھے پاکستان کے لوگ روئیں گے, مجھے کیا پتا تھا تجھے مکہ مدینہ رو رہا ہے. یہ لوگ تمہیں اللہ نے اتنا مقام دیا ہے, اتنا شان دیا ہے. تو میرے عزیزو, آج ہم یاد کرتے ہیں اپنے شہداء کو, ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم نے باتیں کی ہیں, ان کے بارے میں ہم نے باتیں سنی ہیں. ہر حقیقت بات ہے تم بڑے خوش نصیب لوگ ہو جو ان کو یاد رکھتے ہو. میں اپنی زندگی میں اپنی بات کرتا ہوں, میں ان کے لیے, ان کے مشن کے لیے کچھ نہیں کر سکا, مجھ سے بھی کچھ نہیں ہو سکا, لیکن اللہ کریم نے مجھ سے یہ اپنے فضل سے ضرور کروایا ہے کہ میں نے تنہائی میں بھی ان کے لیے دعائیں کی ہیں اور میں نے جلسوں میں بھی ان کے لیے دعائیں کی ہیں اور میں نے الحمدللہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی دعائیں کی ہیں اور سفروں میں بھی دعائیں کی ہیں. اور میں اور تو کچھ نہیں کر سکا. میں نے ان کی طرف سے الحمدللہ عمرے بھی کیے ہیں کہ اللہ کسی نہ کسی ادا پہ تو راضی ہو جائے. اور میں اتنا حیران ہوا ایک دفعہ کہ حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ اتنی محبت, اتنا پیار, اتنا ادب, اتنا احترام. اور اس دفعہ مدینہ المنورہ میں کوئی بات کسی بندے نے کر دی تو میں نے وہاں کہا, میں نے کہا یار شرم کرو, اس طرح کی بات نہ کیا کرو. میں نے کہا یہ بات ذہن میں رکھ لو, نہ تم علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کے مدینہ سے نکال سکتے ہو اور نہ تم منظور کے سینہ سے نکال سکتے ہو. یہ اللہ کریم نے ان کو جو شان دیا ہے, جو مرتبہ اور مقام دیا ہے, وہ کوئی اور لے نہیں سکتا. روکا تھا جس طرف سے نبی اکرم, علامہ اس طرف نہیں جھانکتے تھے, اسی لیے جابر حکمران لوگوں علامہ کی للکار سے کانپتے تھے. علامہ جو رو کر دعا مانگتے تھے خدا سے حبیب خدا مانگتے تھے. حقیقت پہ یہ بات مبنی ہے لوگوں, مدینہ میں تھوڑی سی جا مانگتے تھے. میں نے جب یہ شعر اس شیخ کو سنایا جو بچوں کو پڑھاتے ہیں مدینہ المنورہ میں, تو وہ رونے لگے تو فرمانے لگے یہ ایک دفعہ مجھے اور سنا دو, ان کے جنازہ میں موجود تھا, یہ ایک دفعہ مجھے اور سنا دو. اور محمد خان نجیب شہید کی کیا بات کرتے ہو, شادی کے دن مقرر تھے, جب میت پہنچی سیالکوٹ تو بہنیں رونے لگیں تو ماں جی نے فرمایا, وہ مائیں بھی کتنی عظیم تھیں جنہوں نے اتنے عظیم بیٹوں کو جنم دیا. تو ماں نے ایک الفاظ کہا, میری بیٹیوں رونا نہیں, محمد خان نجیب کو رونا نہیں, میرا اللہ جو ہے اس دنیا کی عورت سے اس کی شادی پسند ہی نہیں کرتا, میرے اللہ نے اس کی شادی جنت کی حوروں سے پسند کی. میرا بیٹا اتنا عظیم تھا, آپ نے رونا نہیں. کیا قسمت والا تھا محمد خان نجیب. اور جب ہم نے گڑی شو کی وہ مسجد, میرا خیال ہے ان کا گاؤں ہے,
گڑی گوندل گاؤں ہے. گڑی گوندل گاؤں میں ہم نے جب نماز پڑھی مسجد میں تو وہ ایک شعر لکھا ہوا تھا, نیچے لکھا ہوا تھا محمد خان نجیب شہید, ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. میں آپ کو مبارک دیتا ہوں, آپ نے آج بڑی جو تقریب ماشاءاللہ منعقد کی ہے سیمینار شہداء اہل حدیث کے نام پہ, آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ اس کا بہتر صلہ دے. وآخر دعوانا نہیں پتری نہیں, اے موقع نہیں, پھر کسی جلسے کسی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. نعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.